ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 6 باب 7 سے 15 آیات تک۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اور جب تم دعا کرتے ہو تو غیر قوموں کے لوگوں کی مانند بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زیادہ گوئی سے ہماری سنی جائے گی۔ بس ان کی مانند نہ ہونا، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہیں کیا درکار ہے۔ بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ ہمیں برائی سے چھڑا، کیونکہ اگر تم آدمیوں کو ان کے قصور بخشو گے تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں بھی بخشے گا، لیکن اگر تم آدمیوں کو نہ بخشو گے تو تمہارا باپ تمہارے قصور تمہیں نہ بخشے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، دعا خدا پر یقین کا اظہار ہے، خدا سے التجا اور فریاد کا نام ہے۔ دکھ اور غم انسان کو خود بخود دعا کرنا سکھا دیتے ہیں۔ دعا کے لیے الفاظ کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ نیک نیتی ہی دعا ہوتی ہے۔ ہر وہ شخص جس کا دعا پر اعتماد ہے، وہ ایک پر ایمان مومن ہوتا ہے۔ دعا انسان کی تبدیلی کا سبب بنتی ہے۔ دعا نیکی کی طرف مائل کرتی اور گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اور آزمائشوں پر قابو پانے کا ہتھیار ہوتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مصروف دنیا میں دعا کرنے کے لیے انسان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ دنیا میں نئی نئی مصنوعات، ذرائع ابلاغ ہماری توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ ہم دنیا بھر سے آنے والی آوازوں کے منتظر رہتے ہیں، مگر خدا کی آواز سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ جو انسان دعا کے ذریعے خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ خدا کی آواز بھی سنتا ہے، اور جو اس کی آواز سنتا ہے وہ اس کی طرف مائل بھی ہوتا ہے۔ دعا کے لیے نیت اور مقصد کا ہونا ضروری ہوگا، مگر دعا خدا کی شکر گزاری کا بھی ذریعہ ہے۔ اے خدائے رحیم، تیرے بیٹے نے ہمیں دعا کرنا سکھائی ہے۔ بخش دے کہ ہم اس کے نقش قدم پر چل کر ہمیشہ دعا کے ذریعے تیری قوت پا کر ہمیشہ اپنے کاموں اور خدمت میں لگ رہیں۔ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر اور اپنے نور سے منور کر، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔